ایک دم پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا شرائط رکھے ہیں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے. آئیے بولتا ہوں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر کوئی آدمی یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے کہ میں اللہ کا دیدار کروں گا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال صالح کرے، نیک عمل کریں. تو ہم اور آپ کو نیک عمل کرنا ہے. دنیا میں انسان بہت نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے عمل بھی کر جاتے ہیں جس کے لیے نیک عمل ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. ایک آدمی اگر مچھلی پکڑنے جائے اور جالا اگر کہیں کہیں اگر سوراخ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مچھلی مل جائے، 2-4-5 مچھلی مل جائے، لیکن جس برتن میں آپ مچھلی رکھیں گے وہ برتن ہی اگر نیچے سے سوراخ ہو تو پھر ایک بھی مچھلی نہیں رہے. آپ چاہے کچھ بھی عمل کرتے ہیں، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو صحیح سلامت رکھنے کا بھی ہنر آپ کو سیکھنا پڑے گا. ورنہ قیامت کے دن آپ کہیں گے اللہ میں تو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بہت نیک عمل کیا تھا، آج نیکی کہاں ہے؟ تو اس دن رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. نیک عمل ایک میں آپ کو سناتا ہوں. جو میرے یہاں نوجوان دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ تو بغور سمجھ فرمائیں، اور جو باپ ہیں، فی الحال باپ زندہ نہیں ہے تو وہ بھی سن لیں. جاء رجل، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدت اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وانک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وصلیت خمس، اور میں 5 ٹائم کی نماز ادا کرتا ہوں، صلاۃ ادا کرتا ہوں. وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، اور میں اپنے مال سے زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. وَصُمْتُ الشَّهْرَ رمضان، اور میں رمضان مہینہ کا روزہ بھی رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بولنے والوں سنو، اے سوال کرنے والوں سنو، اے پوچھنے والے سنو، اور یوں کیوں نہ کہہ لی جائے دنیا والوں سنو، جو بھی آدمی اللہ کو ایک جانے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کو آخری رسول مانے گا، 5 وقت کی نماز کنٹینیو ادا کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، روزہ بھی رکھے گا، صیام بھی رکھے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کان مع النبیین، تو تم قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، نبیین والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین ہکذا، تم شہداء کے ساتھ، تم نبیوں کے ساتھ ایسے رہو گے. اللہ کے نبی نے 2 انگلی اٹھا کر کے دکھایا اور کہا نہذا اصبعیہ، دونوں انگلی کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مان لو کہ یہ نبی ہیں تو یہ تم ہوں گے، اگر یہ تم ہو تو یہ شہداء ہوں گے، یہ تم ہو تو یہ نبیین ہوں گے، یہ تم ہو تو یہ صالحین ہوں گے، ایسے رہو گے، اتنا قریب رہو گے قیامت کے دن. لیکن سن لو یہ تو نیک عمل ہے، لیکن سنو یہ نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ما لم یعق والدیہ، اے
نیک عمل کرنے والوں، اے نماز پڑھنے والوں، اے روزہ رکھنے والوں، اے زکات دینے والوں، سنو، اگر تم یہ تمام نیک عمل کرنے کے باوجود بھی اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کیا ہے، یا عق والدیہ، اگر ماں باپ کا نافرمانی کیا ہے، ماں باپ کو اگر خون کے آنسو رلایا ہے، ماں باپ کو اگر تم حق نہیں دیے ہو، تو جان لو کہ یہ نصیب پھر تمہارا نہیں ہوگا۔ کیا سمجھے آپ؟ نیک عمل تو کیا تھا اس نے، لیکن نیک عمل کے ساتھ ساتھ اگر یہ گناہ بھی آپ کے اندر پایا جائے تو جان لو کہ تمام کے تمام نیکی برباد ہو جائے گا۔ اور یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے۔ 3 شخص کے جنت حرام ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہیں جو ماں باپ کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ ماں باپ کا مقام میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اس سائڈ میں آج آنا نہیں چاہتا، بس اتنا ہی آپ کو میں بتا دے رہا ہوں کہ آپ کی امی یا ابو کسی روم میں ہیں اور آپ کی بیوی اگر آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کے امی کے پاس نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ جب میں جاتی ہوں تو آپ کی امی مجھے گالی دیتی ہیں اور دیتی بھی ہیں، جب میں جاؤں تو مجھے لعن طعن کرتی ہیں اور کرتی بھی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے امی کے سامنے زور سے قدم سے چل بھی نہیں پائیں گے، حرام ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنے ماں باپ کو اف زور سے بات تک نہیں کر سکتے، آپ حرام ہے۔ ماں باپ کا یہ مقام ہے، اس طرف آج نہیں آؤں گا۔ تو نیک عمل صالح کریں گے تو ہی آپ اللہ کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا، لیکن یہ نیک عمل کرنے کے بعد آپ کو اس کو صحیح سلامت رکھنا بھی ہوگا۔ ایک بہت ہی اہم حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک ہفتہ میں 7 دن اور ہر سوموار اور جمعرات کو انسان کا اعمال آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے سوموار کو۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں سوموار کے دن اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میں جنم ہوا تھا، میرا پیدائش ہے، اور اسی دن اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور میں روزہ اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ سوموار کے دن انسانوں کے اعمال کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے اللہ کے دربار میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال جب آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے تو میں اس حال میں ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، لیکن اس شخص کا اعمال آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے، اس شخص کا حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس آدمی کا عمل اس کے پاس چھوڑ دو، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ہم کلام چھوڑ دیا ہے، باتیں نہیں کرتا ہے، گفتگو نہیں کرتا ہے، ہم کلام نہیں ہوتا ہے، جاؤ چھوڑ دو اس کو۔ جب چھوڑ دو اور انتظار کرو کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہم کلام کرنا شروع کر دے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، ماشاءاللہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عمل اللہ کے پاس تبھی حاضر ہوگا جب آپ اپنے بھائی سے ہم کلام کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں نہیں جانتا آپ کے یہاں کے بارے میں، میں بنگال کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ بنگال میں گھر میں دیکھیں گے کہ یہ اس سے بات نہیں کرتا ہے، وہ اس سے بات نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری آپ کے یہاں بھی ہو۔ ہم کلام نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے کہا، دونوں کے اندر اگر ہم کلام نہ ہو، اگر تم اگر قصوروار نہ ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی تم اگر پہلے اس سے بات کر لو گے تو تمہارا صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا، فائدہ ہے، معاف کر دے گا۔ تو جتنے بھی آدمی اگر آپ کے یہاں بھی موجود ہیں کہ اپنے بھائی سے گفتگو ہم کلام کرنا چھوڑ دیے تو توبہ کیجئے اور ابھی سے جمعہ کے بعد سے اس سے ہم کلام ہو جائیے، ورنہ اگر یہ عمل صالح اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ کا دیدار مشکل ہوگا۔
عمل صالح میں یہ بھی ایک بات جان لیں کہ دنیا میں انسان بہت نیک عمل کرتا ہے، بہت، اور اتنا نیک عمل کرتا ہے کہ وہ گمان کر لیتا ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم شریف حدیث۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابیوں، اتدرون مل مفلس، بتاؤ کہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ قالوا، صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ہم سمجھتے ہیں غریب وہ شخص ہے، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس سامان نہ ہو، مال نہ ہو، دھن دولت نہ ہو، وہی غریب اور مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے امتی میں وہ سب سے مفلس انسان ہے، غریب انسان ہے، فقیر انسان ہے جو دنیا میں صلاۃ و صیام و زکات، غور کرنا حدیث پر، غور کرنا، سنے تو بہت ہوں گے، آج غور کرنا ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ یہ میری امتی صلاۃ و صیام و زکات، اور نمازی بھی تھا اور روزہ دار بھی تھا اور وہ زکات دینے والے بھی تھا، دان کرنے والے بھی تھا۔ قیامت کے دن جب آئے گا تو اللہ رب العالمین جب اس کا حساب کرے گا تو ایک آدمی پیچھے سے آ کر کہے گا، الہ العالمین، اس آدمی کو روک دیجئے جو آدمی پہاڑ کے برابر نیکی لے کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر نماز کا نیکی لے کے آئے گا، روزہ کا نیکی لے کے آئے گا اور زکات کا بھی نیکی لے کے آئے گا، لیکن اس شخص نے دنیا میں وہ نیک عمل تو کیا تھا لیکن نیک عمل کو وہ ٹھیک نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ اس نے کیا کیا کہ یہ آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، گالی، وہ آدمی کہے گا الہ العالمین، دنیا میں یہ شخص نے مجھے گالی دیا تھا، آج مجھ کو بدلہ چاہیے۔ اللہ کہے گا میرے بندے، تو نے دنیا میں نیک عمل تو بہت کیے ہوں گے لیکن تو نے اس نیک عمل کو تو نے صحیح سلامت نہیں رکھا، اپنے اخلاق کو تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ جا، تو نے گالی دیا ہے، توبہ کر کے نہیں آیا، اس سے معافی مانگ کے نہیں آیا، تو جا اس گالی کے باقدر تو اس کو نیکی کاٹ کر کے دے دیا جائے گا۔ 100 میں اگر ایک کم ہو جائے تو 100 کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ 100 نہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ایک آدمی اور آئے گا، ذرا دیکھو، وہ آدمی آ کر کے کہے گا، اور غور سے سننا اور دیکھنا کہ ہمارے سماج میں یہ برائی ہے یا نہیں۔ اے اللہ کے نبی، اس آدمی کو روک دیجئے جو بہت ہی نماز اور بہت ہی روزہ اور بہت ہی زکات دے کر کے آیا ہے۔ یہ آدمی کے پاس تو نیکی بہت ہے لیکن دنیا میں وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یہ آدمی دنیا میں میرا مال کو ناحق چھین لیا تھا، ناحق کھا لیا تھا، یہ آدمی نے میرے مال کو دبا لیا تھا، آج مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ اس وقت اس بندہ کو کہے گا، تو نے عمل تو بہت کیا ہے لیکن تو نے جب اس کا مال دبا لیا تھا، ناحق لے لیا تھا، کھا لیا تھا، تو مرنے سے پہلے اس سے معافی کیوں نہیں مانگا تو نے؟ جا، آج نہیں کاٹ کے دے دیا جائے گا۔ آخر میں اس حدیث کو شارٹ کر رہا ہوں، وہ مال اس کا پاؤنا دار آتا رہے گا، اس سے جو پائے گا، اس نے جو اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، وہ تمام آدمی آتا جائے گا، نیکی کاٹ کے دیتے یہ آدمی کے پاس پورا نیکی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو جن کا حق وہ مار رکھا تھا وہ کم نہیں ہوں گے۔ اللہ کہے گا تیرے پاس تو اب کوئی نیکی بھی نہیں ہے، تو ایک کام کرو کہ جتنا تو نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے اس کا بقدر اس کا گناہ تو لے لے، اور آخر میں آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک بات بہت ہی غور کرنے کی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کیندراپاڑا کے لوگ بہت ہی سمجھدار ہیں، بہت ہی ہوشیار ہیں۔ جو آدمی نماز کا نیکی لے کے آئے، مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے کبھی شراب نہیں پیا ہوگا،
جس آدمی نے نیکی کا نماز کا نیکی لے کے آئے، مطلب وہ کبھی بھی بیڑی پیا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی سگریٹ پیا نہیں ہوگا، حرام خوری تو کبھی ہرگز نہیں کیا ہوگا، جس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نماز کا نیکی لے کے آئے گا، کبھی بھی وہ گندا مال نہیں کھایا ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، اور ہمارا آپ کی طرح روزہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ روزہ دار تھا۔ سیامن، اور روزہ کبھی نیکی لے کے آئیں گے۔ کیا سمجھے آپ؟ اگر تمام کے تمام چیز اگر ٹھیک ہو لیکن دنیا والوں کا حقوق کو تھوڑا تھوڑا کر کے مار لیا ہو، اس لیے قیامت کے دن سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا غریب۔ یہ نہ سوچیں اور اترائے نہیں نماز پڑھ کر کے کہ میں نمازی ہوں، آپ دنیا میں جو من کرے آپ کرتے رہیں، نہیں، نماز کرنے کی برباد ہو جائے گا۔ اگر ایک بھی عمل کام نہیں آئے گا، عمل کر کے عمل کو ٹھیک رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک صحیح حدیث میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کو، بہت ہی بہترین واقعہ ہے، آپ سن لیجئے، بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ مکہ میں مدینہ سے لگ بھگ 16 یا 30 کلومیٹر دور ایک عقیق ایک جگہ ہے، وہاں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک لڑکی جس کا نام عروہ بنت قیس، اس نے مدینہ کے قاضی مروان کے پاس جا کر کے یہ بیان کرتی ہیں کہ قاضی صاحب میں ایک انصاف لے کے آیا ہوں، آپ انصاف کر دیجئے۔ کیا ہوا؟ تو سعید بن زید نے وہ میرے جو زمین ہے اس زمین کے بغل میں اس کا بھی زمین ہے، اس نے آہستہ آہستہ میرے طرف آتے آئل کو کاٹتے یہاں تک کہ میرا ایک کنواں اور لگ بھگ 6 کھجور کا درخت وہ اپنے طرف کر لیا ہے، آپ انصاف کر دیجئے اور میرا زمین اور کنواں اور درخت ہم کو دے دیجئے۔ مروان نے حضرت سعید کو بلایا اور کہا سعید یہ لڑکی جو الزام لگا رہی ہیں کیا یہ سچ ہیں؟ تو حضرت سعید فرماتے ہیں اے مروان میں اپنے بارے میں صفائی دوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ بولا ہاں کہو۔ حضرت سعید فرماتے ہیں اے مروان اللہ کے نبی نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس آدمی نے ظلمن کسی کا بھی ایک بالشت ہی زمین کیوں نہ لے لے، آئیں یتوقہ یوم القیامت من 7 اراضین، تو قیامت کے دن اس آدمی کو 7 طبق زمین اس کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا جا دنیا میں زمین ہڑپنے کا بہت ہی شوق تھا تیرا، جا آج میں تم کو 7 طبق زمین تمہارے گلے میں دے دیا، جاؤ آج لے کر کے گھومتا پھرو۔ دوسری حدیث میں کہ اس شخص کا سب سے آخر میں فیصلہ ہوگا جو زمین کو ہڑپ لے گا، سب سے آخر میں اس کا حصہ ہوگا۔ اور یہ حدیث سنانے کے بعد حضرت سعید فرماتے ہیں کہ اے مروان اب تم کہو میں اس حدیث کو نبی کے منہ سے سنا ہوں، میں مانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، کیا تم کو اب بھی لگتا ہے کہ جو عورت بول رہی ہے سچ بول رہی ہے؟ کیا میں اس کا زمین ہڑپ سکتا ہوں؟ مروان نے کہا کہ اے لڑکی گواہ پیش کر ورنہ بھاگ یہاں سے۔ جو آدمی نبی کی حدیث پر عمل کرے یہ کام وہ کبھی نہیں کر سکتا، چل بھاگ یہاں سے ورنہ تو ثبوت پیش کر، کوئی گواہ لے کے آ۔ لڑکی تو جھوٹی تھی، کوئی گواہ نہیں، تو لڑکی وہاں سے نکل گئی۔ یہ بات حضرت سعید کو گوارا نہیں ہوا، بہت ہی دل میں دکھ لیے، اللہ سے دعا کہ اللہ اگر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے تو اللہ اس کے حق میں ایک دعا تو قبول فرما کہ اس کا دونوں آنکھوں کی بینائی چھین لے اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو، اور اس کے موت وہ وہاں ہو جس زمین کو وہ اپنا زمین بتا رہی تھی، میرے زمین کو اپنا بتا رہی تھی، وہی اس کا موت ہو۔
बद्दुआ है, बद्दुआ से बचेगा। बद्दुआ बहुत खतरनाक होता है। आप हर किसी को बद्दुआ दे नहीं सकते। अगर किसी को काफिर कहते हैं, जब आपके मुंह से वो काफिर लफ्ज निकलेगा तो उस आदमी के पास जाएगा जिसके लिए आप छोड़े हैं बंदूक के गोली, और उसके पास जाकर अगर ऐसा लगेगा कि नहीं ये आदमी तो काफिर नहीं है, तो वो पूरा दुनिया घूमेगा, नहीं कहीं नहीं है, तो अल्लाह कहेगा कि ऐ काफिर लफ्ज जा उसी के ऊपर थोप जा जिसने तुझे कहा था। तो आप उस वक्त तक आपकी मौत नहीं होगी जब तक काफिर नहीं हो जाएंगे या काफिर वाला अमल नहीं करेंगे। नहीं बद्दुआ तो हरगिज़ नहीं, लेकिन हजरत सईद ने बद्दुआ दे दिया। इस कहानी के 6 साल बाद वो लड़की दोनों आंखों से अंधी हो गई। जब वो रास्ता से चलती थी तो दीवार को पकड़ पकड़ करके चलती थी। जब उससे कोई पूछता था बताओ कि तुम्हारा ये हालत क्यों है, क्यों तुम अंधी हो गई हो, तो लड़की बता रही है कि मैं अंधी हो गई हूं इसलिए कि मुझे सईद बिन जैद का मुझे बद्दुआ लग गया है। और एक दिन वो दीवार पकड़ करके चलते चलते उस जिस कुआं जो अपना कुआं समझ रही थी, बोल रही थी, हड़पने की कोशिश कर रही थी, उसी कुआं में आकर के वो गिर गई और वही उसकी मौत हो गया। और जब मौत हो गया तो मैं बताना चाहता हूं कि ये बद्दुआ और किसी का जमीन हड़प लेना ये बहुत ही जलील गुनाह है, बहुत ही खराब गुनाह है। कभी भी अगर एक ईंट ही क्यों ना हो, एक बार जमीन ही क्यों ना हो, हरगिज मत लीजिए। अल्लाह के नबी के पास 2 सहाबी आए और एक माल के ऊपर झगड़ते हुए आए। अल्लाह के नबी ये माल मेरा है, इसने कहा नहीं ये माल मेरा है। अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, तुम्हारी जबान से जो निकलेगा वही सुन के मैं फैसला करूंगा, लेकिन सुनो अगर मैं गलत फैसला करता हूं, तुम्हारे जबान सुन करके, तुम्हारे बयान सुनकर अगर मैं वो माल तुमको दे दूं जो तुम्हारा नहीं है, तो तुमको माल नहीं दिया, बज़ाहिर तुमको माल दे रहा हूं, लेकिन हकीकत में तुमको जाना का आप दे रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूं कि दुनिया में आप नमाज़ें तो बहुत अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा तो रख ही रहे हैं और मस्जिद काम तो करते ही हैं, मैं नीचे देखा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस अमल को सही सलामत रखने की कोशिश भी आप करना। ऐसा नहीं कि बाप ने कुछ कह दिया, माँ ने कुछ कह दी या फिर कोई दोस्त ने कुछ कह दिया तो बातें बंद कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर में लास्ट में मैं एक और अमल सालिह के बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद तकरीर खत्म करूंगा। दुनिया में सबसे बेहतरीन माल आपके लिए और सबसे खतरनाक माल आपके लिए वह औलाद है। अगर औलाद ठीक हो तो आप कब्र में बैठ के भी नेकी कमाएंगे। अगर औलाद ही गलत हो तो इस दुनिया में भी रोना है और उस दुनिया में तो है ही। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया में आपको अपने औलाद को ठीक करना है। अमल साले दिखा रहा हूं, सुनो। अगर बाप चोरी करेगा तो बेटा भी चोरी करेगा, बाप अगर झूठ बोलेगा तो बेटा भी झूठ बोलेगा। हाँ, सीख लेता है वो, क्योंकि बेटा कोरा कागज होता है, जो भी करने या जो भी सुनता है वही करता है और वही सीखता है। सऊदी अरब के हकीकी वाक़या सुनाता हूं और उसके बाद तकरीर खत्म करता हूं, गौर से सुन लीजिएगा, बहुत ही कमाल की बात है। एक बाप का 2 बेटा है, एक का उम्र 7 साल के करीब और एक का उम्र है 10 साल के करीब। एक दिन बाप अपने बच्चों से ये बोलता है कि बेटा आज मैं ड्राइविंग करके गाड़ी चला के मैं तुमको स्कूल तक मदरसे तक छोड़ दूंगा। तो दोनों बेटा में से एक बेटा बोला कि नहीं, ऐ मेरे बुजी, कम से कम आज तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो हम लोग गाड़ी में फिर बैठूंगा नहीं। बोला बेटा क्या बात, इससे पहले भी तो मैं तुमको गाड़ी में करके मैं खुद ड्राइविंग करके तुमको स्कूल में छोड़ के आया था, आज क्यों नहीं जाओगे। बड़ा बेटा बोलता है कि अगर आप ना सुने तो बेहतर है, नहीं तुमको पता नहीं पड़ेगा कि क्या बात है, क्या बात है, क्यों
کیوں آج میرے گاڑی میں تم بیٹھو گے نہیں؟ تو بیٹے کا جواب سنیے، آپ کی طرح 60 سال اور 50 اور 30 سال کے نہیں تھا، میرے طرح 29-30 سال کا نہیں تھا۔ وہ بچہ 7 سال کا اور 10 سال کا بچہ اپنے باپ سے یہ بولتا ہے، اے میرے ابو جی، آج صبح فجر کی نماز میں بھی نماز پڑھا ہوں، میرے بھائی بھی نماز پڑھے ہیں، اور گھر کا جو وہ ڈرائیور ہے وہ بھی نماز پڑھا ہے، لیکن اے میرے ابو جی آپ نماز نہیں پڑھے ہیں، آج آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو یہ وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، یا معاذ لا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اے معاذ، اگر تم جان بوجھ کر کے فرض نماز کو چھوڑ دو گے تو پھر تم اللہ کی ذمہ سے تم نکل جاؤ گے، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تم اللہ کے ذمہ سے نکل جاؤ گے۔ اے میرے ابو جی، آج آپ نے فجر کی نماز چھوڑ کر کے آج آپ اللہ کی ذمہ سے نکل چکے ہیں، آج آپ کے اوپر شیطان کا گرفت ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کریں گے اور کہیں جا کر کب ایکسیڈنٹ کر دیں گے، ہم مر جائیں گے۔ نہیں اے میرے ابو جی، کم سے کم آج تو آپ ڈرائیونگ نہ کریں۔ میرے عزیز دوستو، بچے کو اسلامی تعلیم دینا، بچے کو دین کے راہ میں لے آنا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل صالح ہے۔